پاک پتن کی تحصیل عارف والا میں ثقافت کی بدترین مثال قائم ہوئی۔ ہوا کی بیٹی کو ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے اسے رسیوں کے ساتھ باندھا گیا۔ لڑکی کی چوڑیاں توڑ کر اس کی نبض کاٹنے کا ڈر دیتے ہوئے زیادتی کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ پاک پتن کی تحصیل عارف والا میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ لڑکی کو رسیوں کی مدد سے باندھ کر زبردستی زیادتی کی کوشش کی گئی ہے۔ چوڑیوں کو توڑ کر ان کی مدد سے نبض کاٹنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ بااثر ملزم کی عارف والا میں تھانہ سٹی کی حدود میں لڑکی سے زیادتی کی کوشش کی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بااثر ملزم اس سے پہلے بھی جعلی تصاویر اور ویڈیوز کی وجہ سے بلیک میل اور ہراسمنٹ کرتا رہا ہے۔ ہم آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلے جائیں کہ پاک پتن کی حدود عارف والا میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ بااثر ملزم نے لڑکی کے تمام رشتہ داروں کو جعلی اور ڈیپ فیک ویڈیوز بھیجیں اور متاثرہ لڑکی کے سسرال والوں کو بھیج کر لڑکی کو طلاق کروا دی۔ متاثرہ لڑکی کی 2 چھوٹی بچیاں بھی ہیں۔ بااثر ملزم نے لڑکی کے تمام رشتہ داروں کو جعلی اور ڈیپ فیک ویڈیوز بھیجیں اور متاثرہ لڑکی کے سسرال والوں کو بھیج کر لڑکی کو طلاق کروا دی۔ بتایا جا رہا ہے کہ متاثرہ لڑکی کی 2 چھوٹی بچیاں بھی ہیں۔ ہم آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پاک پتن کی تحصیل عارف والا میں لڑکی سے زیادتی کی کوشش کی گئی ہے۔ افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں پاک پتن کی تحصیل عارف والا میں لڑکی سے زیادتی کی کوشش کی گئی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے عارف والا سے محمد حماس۔ جی تو حماس بتائیے یہ سارا واقعہ کیا ہے؟ جی بالکل انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے پاک پتن کی حدود عارف والا میں۔ عارف والا ایک تحصیل ہے پاک پتن کی، جہاں پہ پاک پتن روڈ پر واقع ایک علاقے میں ایک انتہائی دلخراش واقعہ پیش آیا ہے، جس میں تھانہ سٹی کی حدود میں SHO اشرف بھٹی کی زیر نگرانی تھانہ سٹی ہے یہ، اور وہاں پہ پاک پتن روڈ پر واقع ایک گھر میں یہ ایک دلخراش واقعہ پیش آیا ہے، جس میں ملزم نے اس سے پہلے اس کی جعلی تصاویر اور ویڈیوز اس کو بلیک میل کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کرتا رہا ہے، اور بالآخر اس دن بھی اس نے یہی کہا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی یہ تمام تصاویر اور یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں، اور اس بہانے سے اس نے مل کر یہ زیادتی کی کوشش کی گئی ہے، جس میں رسیوں کے ساتھ باندھ کر اس کی چوڑیوں کو توڑ کر اور اس سے اس کی نبض کاٹنے کی کوشش کی گئی۔ وہ تمام چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں، میڈیکل رپورٹس میں بھی وہ تمام چیزیں سامنے آئی ہیں، لیکن یہاں پر ایک انتہائی افسوس کی بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی کا یہ بیان کہ پولیس 45 منٹ لیٹ ہوئی۔ 4 دفعہ میں نے 15 پر کال کی اور ہر دفعہ میری کال پر مجھے یہی کہا جاتا رہا کیا پولیس آپ کے پاس تھانہ سٹی کی پولیس نہیں پہنچی، کیا تھانہ سٹی کی پولیس نہیں پہنچی، لیکن ہر بار لڑکی یہی روتے ہوئے چلاتے ہوئے فریاد کرتی رہی کہ خدا را میری مدد کو پہنچیے۔ لیکن اصل بات تھی کیا کہ پاک پتن کی حدود عارف والا کے یہ تھانہ سٹی کے جو SHO تھے وہ اس وقوعے کو جھوٹا قرار دے رہے تھے۔ ان کا یہ موقف اسی وقت 15 پر پیش سنائی دیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ وقوعہ جھوٹا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ میڈیکل رپورٹ دیکھے بنا، جائے وقوعہ پر آ کر دیکھے بنا اور تمام شواہد کو دیکھتے بغیر دیکھے اور بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی بھی سرکمسٹانسز کے یہ بات کہہ دینا کہ یہ وقوعہ جھوٹا ہے، یہ اپنے آپ میں شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے کہ کیا پولیس ملزم کو سپورٹ کر رہی تھی، کیا SHO سٹی جو کہ تھانہ سٹی عارف والا کے SHO ہیں، کیا وہ ملزم کو پناہ دیے ہوئے تھے جو ان کو یہ بات پتہ تھی کہ ملزم اس وقت وہاں پہ موجود نہیں ہے، کیا وہ ملزم کو سپورٹ کر رہے تھے؟ یہ وہ لڑکی کے سوال ہیں اور لڑکی کے وہ یہ بیان ہے کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ SHO سٹی نے جب صبح میں ان کے پاس جب میڈیکل رپورٹس جب میڈیکل کروا کر آئی ہوں اور اس کے بعد جب میں تھانے آئی ہوں تو SHO سٹی نے ان کے ساتھ بڑے عجیب و غریب سوال کیے کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ کو کیسے پتہ ہے
کہ یہ آپ نے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس آیا ہو. تو حیرانگی کی بات ہے کہ اس کے بعد جب تمام ثبوت ان کے سامنے پیش ہوئے, جب فرانزک ایجنسی کی رپورٹس ان کے سامنے آئیں, جب میڈیکل رپورٹ ان کے سامنے آئی, جب لڑکی نے خود کے بیانات اس کے سامنے آئے اور جب بیک گراؤنڈ اس کا سامنے آیا, تو مجبوراً ایس ایچ او کو وہ ایف آئی آر دینی پڑی. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 45 منٹ تک گاڑی کو جائے وقوع پر ایس ایچ او کی طرف سے نہ بھیجنے دینا اور پھر ایس ایچ او کی طرف سے اس کو ہر طرح سے تحفظ فراہم کرنا اور یہ کہنا کہ یہ وقوع جھوٹا ہے, یہ اپنے آپ میں بہت سے شکوک و شبہات کو جنم دے رہا ہے, کیونکہ میڈیکل رپورٹ کے بعد ثابت کر چکی ہے اور تمام شواہد یہ بیان کر چکے ہیں, لڑکی کا بیان اس بات بارے میں آ چکا ہے, ہر چیز جو ہے وہ ثبوتوں کے ساتھ موجود ہے اور تمام ثبوت لڑکی نے ہمیں دکھائے بھی ہیں, لیکن پھر بھی اس کے باوجود کہیں پہ اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. محمد حماس یہ بتائیں کہ کیا پولیس اس واقعے میں تعاون نہیں کر رہی؟ پولیس بالکل بھی تعاون نہیں کر رہی ہے. پولیس کے اعلیٰ افسران آر پی او ساہیوال کے سامنے وہ پیش ہوئی ہیں. آر پی او ساہیوال نے بہت ہی اچھے طریقے سے وہ کہہ رہی میری بات سنی ہے اور بالکل انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں ڈی پی او پاک پتن کو, اور ڈی پی او پاک پتن نے بھی تفتیشی کو بہت سختی کے ساتھ اس بات کا نوٹس لیا ہے کہ آپ کو یہ تفتیش مکمل کرنی چاہیے تھی, آپ نے کیوں ملزم کو اتنا زیادہ تحفظ دیا کہ وہ عبوری ضمانت بار بار لے رہا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک جو لڑکی کا بیان سامنے آیا ہے اس کے مطابق جو انہوں نے موقف بی بی او ورلڈ نیوز کو دیا ہے کہ پولیس بالکل بھی تعاون نہیں کر رہی ہے, بلکہ یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ تھانہ سٹی کا ایس ایچ او جو ہے وہ ان کے اوپر پریشر ڈلوا رہا ہے کہ آپ اس کے ساتھ صلح کر لیں, آپ ان کو معاف کر دیں. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو اس وقت عواموں کے رکھوالے ہیں وہ ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں, یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اس نے ایف آئی آر تو دے دی ہے اور لیکن اس کے اتنے چکر لگوائے جا رہے ہیں مدعیہ کے, اس کو اس طرح سے ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے کہ اس کو بلوا کر بٹھایا جا رہا ہے 4-4 5-5 گھنٹے. کبھی تھانے میں کسی کانسٹیبل کا دل کرتا ہے تو وہ بلوا لیتا ہے, کبھی اس کو پاک پتن جانا پڑتا ہے, کبھی اس کو آری والا جانا پڑتا ہے, کبھی کس تھانے میں کبھی کس جگہ پہ, اور ملزم اس وقت عبوری ضمانت پر ہے. انتہائی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس کی عبوری ضمانت میں اس کی توسیع کروانے کے لیے ہر ممکن حربہ اپنایا گیا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ہر دفعہ عدالت میں یہی کہا جاتا رہا کہ تفتیش نامکمل, تفتیش نامکمل. 5 تاریخ کا یہ وقوع ہے اور آج آپ دیکھ لیں کہ اس وقت آج جو ہے وہ 26 تاریخ ہو چکی ہے اور 26 تاریخ تک آج ملزم ابھی بھی 13 تاریخ تک عبوری ضمانت پر ہے اور بہت ہی زیادہ اس وقت لڑکی جو ہے وہ پریشان ہے, اس کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکے نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی, اس کو ڈیورس دلوا دی تھی, اس کے خاندان میں اس کو تمام خاندان والوں کو تصویریں بھیج کر اس لڑکی کو بالکل بے آبرو کر دیا تھا. اس کے باوجود پھر یہ والی حرکت, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے جینے کا کوئی ہمیں جو ہے وہ ہمارا جینے کی کوئی مقصد نہیں ہے. لڑکی نے یہ بات صاف کہی ہے کہ اگر مجھے انصاف نہیں ملتا ہے تو میں خودکشی کر لوں گی. ابھی ہم اس معاملے میں جو وکٹم ہے جس کے ساتھ یہ سارا واقعہ پیش ہوا ہے ہم اس سے بات کرتے ہیں. جی, تو آپ کی فرمائش کے مطابق میں آپ کا نام نہیں لے رہی, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا؟ ایک انتہائی تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کسی لڑکی سے زیادتی کے بعد یہ پوچھیں کہ یہ سب کیسے ہوا.